بات ذرا سمجھنی چاہیے. محنت ہے اسباب پر اور امید ہے اللہ سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بلکہ میں کیسے سمجھاؤں؟ اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی دیکھو ظاہری کوشش تو ہمارے ذمہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جی ہاں، اب ذرا میری بات کی طرف پوری توجہ دینا. کوشش تو ہم کریں گے، باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس بات کو لوگ سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. تاجر کہتا ہے کہ کوشش تو میں کروں گا تجارت میں، لیکن نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننا. کاشتکار کہتا ہے کہ زمیندارہ تو ہم کریں گے، باقی غلہ تو اللہ دیں گے. غلہ کون دے گا؟ اللہ دیں گے. ہم تو زراعت اور محنت کریں گے. حاکم کہتا ہے حکومت تو میں کروں گا، باقی عزت اور غلبہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیمار کہتا ہے کہ دوا تو میں کھاؤں گا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں، جن کے میں نے تفسیر آپ سے عرض کی ہے، یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے، اور تبلیغ اور دعوت دیتے دیتے ہمیں خود یہاں پہنچنا ہے اور دوسروں کو یہاں پہنچانا ہے. اور میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہاں پہنچے ہیں جہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں. ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہنچنا ہے کہ زراعت پر، تجارت پر، علاج پر، اولاد کے پیدا کرنے پر محنت ہم کریں گے، کامیاب اللہ کریں گے. حالانکہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ رہے ہیں، یہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. ابھی تک ہم تبلیغ کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں کہ بھائی مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں، ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ مخلوق سے نہیں ہوتا بلکہ خالق سے ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری سطح ہے اور یہی سب کو پہنچانا ہے. اور میں آپ سے سچی کہہ رہا ہوں دل سے کہ یہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. لڑائی اس پر نہیں تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے ہوتا ہے. لڑائی ساری اس پر تھی کہ جو طریقے آپ لے کر آئے ہیں، ان طریقوں سے نہیں ہوتا، بلکہ جو شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں کے ذریعے اللہ سے ہوتا ہے. لڑائی اس پر تھی. میری بات کی طرف پوری توجہ دینا، میری بات یاد رکھنا یہ، تاکہ آپ اگلی بات سے نتیجے پر پہنچیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ہم دعوت دیتے دیتے یہاں پہنچے ہیں کہ کوشش ہماری ذمہ ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بات پر مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں گے. ایک صحابی ہیں ضماد رضی اللہ عنہ، نام ان کا ضماد، بہت سے. وہ مکہ مکرمہ آئے تو ایک حلقے میں مکے کے حمقاء بیٹھے ہوئے تھے. ابی بن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے جو گزر چکے ہیں بڑے ان کو بیوقوف کہتے ہیں اور ہمارے دین میں عیب لگاتے ہیں۔ نماز کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ یقیناً یہ آدمی پاگل ہے یا اس پر کوئی اوپرا اثر ہے، کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ دماغ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب سنو، اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے طے کر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا، آپ سے ملاقات کی اور میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں مکے کے لوگوں کو کہتے ہوئے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ پر کوئی اوپرا اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اوروں کو بھی علاج کیے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے شفا دی ہے، لیکن میں ظاہری کوشش کروں گا، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ راستہ نہیں ہے کہ شکلوں پر ہم محنت کریں گے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی قسم جتنی پکی یقینی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اتنی پکی بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ کہ اس کے کرنے کے ضابطے کائنات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کے اعمال ہیں۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اسباب بنا لیا اللہ کرنے والے ہیں، سوال اس کا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیا پیش کیا ہے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدہ کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر غلطی ہے کہ اپنے اسباب بناتے ہیں اور بنا کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ میری دکان ہے تو نفع دینے والا ہے، یہ میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے، یہ میری حکومت ہے اور تو کامیابی اور عزت دینے والا ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خالق جو اسباب سے کسی درجے محتاج نہیں، نعوذ باللہ، اس کو سبق پیش کیا جائے۔ اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کو اسباب کے مشورے نہیں دیے جاتے، اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 3 آدمی غار پھنسے تھے اور سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ 3 آدمی غاریں پھنسے تھے اور سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا، بلکہ یہ کہا آپس میں کہ آج تم نجات نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو۔ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا عمل پیش کیا۔ شیطان سر کی اللہ کو یہاں صرف عمل پیش کیا گیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے یہ شیطان ہٹا دے، سب کوئی زلزلہ لے آ یہ شیطان کو سرکا دے۔ کسی نے اللہ سے کوئی سبب نہیں مانگا، سب نے اللہ کے یہاں عمل پیش کیے کہ اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں اور یہ تیرے وعدے ہیں۔ شیطان سرک گئی اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ ہم یہ واقعات بار بار سنتے ہیں، ان واقعات سے امت کو اس کی تعلیم دینی ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے محض اللہ کے احکام ہیں،
کیونکہ جم کر دعوت کیا کرو اس کی کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے اعمال کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔